حضرت عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوون میں نہ تو آف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا سرکار جے نہ ہوون میں نہ تو آف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا عثمان دے دل اندر کتنا قدر ہے مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا ادھروں میرے عثمان پہنچ دینے افواہاں پھیل جاندیاں نے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے میرے پیغمبر نو پتہ لگا ہے تے میرے اللہ دے رسول نے اسرا کر کے ہاتھ اگے کیتا ہے آؤ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر اساں واپس نہیں جانا اگر میرے نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی بولی ایویں ہاتھ میرے عثمان دا اتے ہاتھ ابو بکر دا اتے ہاتھ میرے عمر دا اتے علی دا طلحہ زبیر سعد سعید دا جدو 1400 صحابہ دا ہاتھ میرے نبی دے ہاتھ تے آوندا ہے تے عرشاں تو آواز آوندی ہے محبوبہ انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے ادھر لاہوریو میرے وال ویکھو تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے اتو آواز ہوندی ہے ید اللہ فوق ایدیہم میرے محبوبہ انہا 1400 صحابہ دے اتے میں عرشان دے رب دا بھی ہاتھ ہے جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان او کدی جہنم چ اوے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر انعام دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے نالی آواز ہوندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ادھروں بیعت ہو گئی ہے مرن دی پھر مر جاواں گے عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس مکے چتراواں پہنچ دیاں نے نبی دے صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئی ہے تے مشرک کی آندا ہے جنہ مرن تے بیعت کیتی ہے انہاں مرن تو باز آنا بولو نہیں سہیل جلدی پہنچ حدیبیہ دے مقام تھا تے صلح کر کے آ جے وہ آگے ہی لڑن جو گے نہیں اگے بدر چ نہیں دیکھیا ساڈے انہاں کڈے کڈے سور میں مار چھڑے نے ہے او 313 سن بچے بڈھے پا گئے سانو پتہ ہی نہیں سی لگدا مار دے سوٹیاں سن تو لت کے پرا جا پئی نہیں سوٹی چھاپی دے ہاتھ چ اشارہ کیتا ہے تو لت کے پرا جا ارشاد تو آواز آئی محبوبہ دعا بس کر دے 1000 فرشتہ 3000 5000 یہ 8000 دے نال میں رب بھی تواڈے نال سبحان اللہ وہ دہشت وہ ولولہ انہاں دے ذہناں چ وڑیا سی کافر 2 ہجری چ ہوئی نا بدر تے 6 ہجری دا واقعہ ہے جدوں حدیبیہ تے آئے اللہ اللہ حق اللہ سہیل آئے حدیبیہ دے مقام پہ ہاں وہ کیویں آئے اے جی میں صلح کرنا فرمایا تیری شرائط کی ہے اندر پہلی شرط ہے یہ حدیبیہ تو واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرنا ہوں ماشاءاللہ عقل مند دنا بندے پرے پچھات دے بندے بیٹھے ہو آیا ہو سی کہ اللہ دے رسول نو کہنا چاہیے سی نا بھی ساڈیاں شرائط نہیں بڑیاں نو جا کے پوچھ لیا منظور نے کہیں صلح کر لیں لیکن صدقے جاواں اس محبوب تو آقا فرماندے نے تیری شرائط کی نے انہیں جب پہلی شرط دسی نا بھی اتوں واپس جاؤ
حضرت عمر آندے نے یہ شرط میری عقل کے خلاف ہے، یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے. پھر ہوں مکے دے مڈ آئے ہیں، پیدل چل کے آئے ہیں، احرام بنے نے، تو عمرہ نہ کریے واپس ٹر جی. آقا فرماتے نے ٹھیک ہے یار اگلی گل کر. آندا جی اگلی گل ہے ساڈے کو مدینے آ گیا نا بندہ، مدینے ساڈے کو آہ کو نہیں جو واپس دینا، جی ساڈا کو مدینے آیا تو فوراً دینا. فرمایا بھی ٹھیک ہے اگلی گل کر. حضرت عمر آندے نے اے میری عقل دے خلاف، لیکن میری جرت نہیں میں پیغمبر دے چہرے تے دیکھ جاواں. نبی دے چہرے دا جلال جمال ہی ہے نا. اور بھی شرائط طے ہوئیاں تے میرے پیغمبر نے سلانامے تے سین کیتے نے. اینو کیا لا تم ہی سین کر نے جدو سلانامہ ویکھیا آندا جی میں سین نہیں کرنے. فرمایا کیوں نہیں کرنے؟ اسی تے ساریاں گلاں ہی تیریاں منیاں نے، ساریاں شرطاں ہی تیریاں منیاں نے، تو کیوں نہیں سین کرنے؟ آندا جی اتے محمد رسول اللہ لکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تھانوں محمد بن عبداللہ منیا، محمد رسول اللہ نہیں منیا. جے تھانوں رسول اللہ من لئیے لتبانا، پھر سانوں تھوڑی اتباع کرنی پائے گی. اے مشرک کہہ رہا ہے، مسلمان نہیں. مشرک نو پتہ ہے نبی نو رسول اللہ مان لیا، یہ دے پیچھے چلنا پینا. تے کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا کہ رسول اللہ بھی منی جاندا ہے تے داڑیاں بھی منائی جاندا ہے. جنہیں داڑھی منے بیٹھے پوچھے نا رسول اللہ مانتے نے کہ نہیں؟ کہتے بالکل ماننے. مشرک آندا ہے جے رسول اللہ منیا پھر تیرے پیچھے چلنا پینا، تیری گل مننی پینی. اس واسطے آپ محمد بن عبداللہ ہی منیا، رسول اللہ نے منیا ہی نہیں. آقا فرماندے نے علی اتو محمد رسول اللہ مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھ دے. حضرت علی آدھے نے محبوبہ میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، میں محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا. ایتھے کیکاں دے نام لے کے پیغمبر دے نام تے چھریاں چلائیاں جا رہی نے، کیک کٹے جا رہے ہیں، اتنے نبی دا نام لکھیا ہے. اللہ میری توبہ. اور میرے بھائیو دوستو میں دسنا چاہنا وا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اتنے لکیر پھیری ہے، سین ہو گئے، صلح ہو گئی ہے. حضرت عمر اٹھتے نے سیدھے ابو بکر دے خیمے. ابو بکر یار کو صلح دی سمجھ آئی ہے؟ ایک ہی ہوئے ساریاں گلاں انہاں دیاں منیاں نے، اپنی اللہ رسول نے ایک بھی نہیں منوائی. تے یاد ہو جانے اللہ دے نبی نے گل تے کریے. واہ ابو بکر میں تیری فہم و فراست تو بھی جگ بار دیا. ہائے ہائے ہائے. ابو بکر آندے نے میں گل نہیں کرنی، عمر تو آپ کر لے. کیوں جی؟ فرمایا عمر ہوا رسول اللہ، وہ اللہ دے رسول نے، میں گل بولو. حضرت عمر اٹھے دلیر آدمی سیدھے رسول اللہ دے خیمے. عمر کیویں آیا سونے اسی حق تے مشرکین مکہ باطل تے نے، انہاں نال لڑدے اسی مر جائیے کتے جاواں گے جنت، چو کتے جان گے جہنم. تے محبوبہ پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی. گل دی سمجھ آئی جے؟ ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی. آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او عمر میں رسول اللہ وا. آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ، تواڈے ول آنا انی رسول اللہ. تے نال ہی عمر کان کھول کے سن لے، اکھاں کھول کے تک لے. میں صلح اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے. حضرت عمر آندے نے میرے پیرا تھلیوں زمین نکل جاندی ہے، زمین تے اسمان تک کلابہ ایک ہو جاندا ہے. میں کیا عمر بڑا وڈا نہر مار بیٹھا ہے، بہت کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے، جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنی رائے پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا فتویٰ پیش کردا رہا ہے. حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی
وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا کہ اللہ میرا حدیبیہ والا کبیرہ گناہ معاف کر دے، بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے۔ اور لاہوریو اے مسلک اہل حدیث ہے، اے منہج اہل حدیث ہے، اے اہل حدیث دا پیغام ہے، اے اہل حدیث دا اعلان ہے۔ ہر جگہ تے اوتے نبی دی حدیث دے مقابلے چ عمر دا قول نہیں چل سکتا، میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے مقابلے چ عمر دی عقل نہیں چل سکتی، میں تیری عقل کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے مقابلے دے اندر عمر دی قیاس رائے فتوی نہیں چل سکتا، میں تیری قیاس رائے فتوی کیویں چلن دیاں؟ پھر میرا مسلک سن لے، جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی کسے دا قول، کسے دی قیاس، کسے دی عقل رائے فتوی نہیں چلے گا، بلکہ ساری کائنات دے قول قیاساں عقلاں نو ٹھکرا دیتا جائے گا، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا ایک بندے نو میں حدیث دسی، میں کہا یار رسول دین دی حدیث ہے، حدیث ہے، آندا جی ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے مولوی تے پیر نال بھی تے مشورہ کرنا ہے۔ حاجی عباس صاحب ایسے بدو بھی ہے کہ حدیث منن واسطے بھی مولوی نے مشورہ کرنا۔ میں کیا امام ابو حنیفہ کی بات آئے پہلو سوچ من بات، امام شافعی کی بات آئے پہلو سوچ من بات، احمد ابن حنبل امام مالک دی بات آئے پہلو سوچ من بات، جدو آمینہ دے لال دی بات آئے پہلو من سوچ بات۔ یہ تھے سوچن میں بھی گنجائش ہے، کیوں انہاں دی گل سوچ کے مننی ہے؟ انہاں امامہ دی گل سوچ کے لاہوریوں کیوں مننی ہے؟ یہ سارے امام بولتے ہیں اپنی مرضی نہ، جڑا اپنی مرضی نہ بولے دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ آمینہ دے لال دی بات بغیر سوچن تو اس وجہ تو مننی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا محبوب رب دی مرضی نہ بولدا ہے، اپنی مرضی نہ نہیں بولدا۔ اس واسطے نبی دی ہر بات بولو صحیح ہے، سوچن دی گنجائش ہی نہیں۔ نبی دیاں بیویاں کٹھیاں ہوئیاں نا، یہ کہیں گے نا جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں نا، اہاں بھی مطالبہ کرنا سانو سونا چاہیے۔ او کیسرو کسرا اللہ دے باغی نے انہوں نے بیویاں ایڈے ایڈے زیور پاندیاں نے، آقا آئے ساریاں بیویاں کٹھیاں، فرمایا کٹھیاں ہوئیاں ہو خیر ہے، اللہ رسول کچھ نہیں فرمایا جو تھی کٹھیاں ہو جو کچھ نہ کوئی، یہ بیویاں کٹھیاں ہوتے ہوئے کچھ نہ، یہ جدو تسی کٹھیاں ہو جو کوئی نہ کوئی تے ہوندا ہی ہے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونے انہاں نہیں دسنا، میں دس دینی ہاں، سانو بھی زیور چاہیے، کیسرو کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے۔ آقا فرماندے نے محمد دا گھر تے دنیا دے مال دا مطالبہ یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے پیغمبر ایک مہینہ ناراض ہو کے نکل جاندے نے، میں ایک مہینہ تھوڑے کراچ نہیں آنا، 29 دن گزرے نے تے میرے پیغمبر اما عائشہ دے گھر آوندے نے تے میرے نبی نے اما عائشہ دے حجرے چ قدم رکھیا تے میں اما جی فرماندیاں نے سونیا تسی فرمایا سی میں ایک مہینہ نہیں آنا، اج 29 دن ہوئے نے۔ میں کہ اما عائشہ میں تیری محبت تو بھی جگ وار دیاں، میں تیری عقیدت تو جگ وار دیاں، کیویں تو گن گن کے دن کڈے۔ یہ وفادار بیویاں دی دعوت، یہ وفادار ہو جدو خامد کرو چلدا نا تے انہوں اللہ دی سپرد کہندی ہے، تے جدو گھر وڑدا پھر بسم اللہ پڑھدی ہے۔ اما عائشہ نوں کتنا پیار سی کہ جدو آقا بڑے نے اللہ رسول 29 دن ہوئے نے، مہینہ نہیں ہویا، فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، عربی مہینے 29 دناں دے وی ہوندے نے۔ بستر عائشہ دا جبریل آ گیا، میرے محبوب جی اپنی بیویاں نو کہہ دیو دنیا دا مال چاہیے، مال نہیں دیاں جاؤ، نبی دے گھر چوں نکل دیاں جاؤ، اگر آمینہ دا لال چاہیے دنیا دا مال نہیں ملے گا۔
آقا فرماندے نے عائشہ تو بھی باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا تینوں مال چاہیے کہ آمینہ دا لال چاہیے اللہ اللہ اما جی عائشہ صدیقہ لاہوریو کی فرماندیاں نے آندیاں نے محبوب جی مینوں ایک گل دا جواب دے دیو میں قرآن حدیث سنن تو بعد اپنے باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا ابو بکر کون ہے نبی تو بعد اگر فتویٰ چلیا تو کیا نبی دی زندگی چوئی ایک بی بی آئی ہے آن کے آنگی اللہ رسول کو مسئلہ بھی دسیا جائے فرمایا بی بی پھر آئی اللہ رسول پھر تسی نہ ہو اوزاد کیے تسی فوت ہو جاؤ دنیا میں چلے جاؤ پھر بھی پوچھا فرمایا میں نہ ہوگا تو سیدھی ابو بکر صدیق کے دروازے تے چلی جائی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ ایک رمہ عائشہ فرماندیاں نے سونے اس گل دا جواب دیو ہن قرآن حدیث سنن تو بعد ماں عائشہ باپ ابو بکر دے دروازے تے جائے مشورہ کر او دا ایمان تے سلامت نہیں میں تینوں قرآن حدیث سناواں تے تو آکھے میں امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جاواں امام شافعی دے دروازے تے جاواں اپنے پیر تے مولوی دے دروازے تے جاواں تیرا ایمان اوتھے ہی ہے اینوں تے کوئی فرق نہیں پیندا بولو نہیں جدوں بھی میرے پیغمبر دی حدیث آ جائے گی یقولوا سمعنا واطعنا اسی سن وی لیا تے اسی من وی لے آئے بولو سن وی لیا تے اسی من وی لے آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے ایک بی بی دے کر 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو جاندا ہے میرے عثمان نے کیا حد قائم کر دیو بچہ دے کو للو بچے نو دودھ پلانا سکھا دیندی ہے تے اللہ اکبر اے دے ہاتھ روٹی دا ٹکرا ہے تے میرے عثمان نے بچہ کیا رکھ لو اینو بی بی نو پتھر مار کے رجم کر دیو بی بی نو لے کے صحابہ رجم کرن واسطے جا رہے ہیں رات جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مردے ویکھ دے نے آندے نو کتے چلے ہو جی اس بی بی نے 6 مہینے تو بعد بچے نو جنم دتا اینو رجم لگیا کر فرمایا انہوں ٹھیک دتا جی 6 مہینے تو بعد 6 مہینے دا حمل ہوتا ہے آندے نے واپس آؤ نا حضرت عثمان کو چل کے گل کر لیں حضرت علی آئے ہاں جی عثمان جی اس بی بی کے اوپر حد قائم کرنے کا فیصلہ تسی دیتا ہے ہاں جی میں دیتا ہے فرمایا کیوں انہیں 6 مہینے تو بعد بچے نو جنم دیتا ہے حمل تو 9 مہینے کا ہوتا ہے انہیں 6 مہینے تو بعد کیوں جنم دے حضرت علی آندے نے قرآن چاہے حملہ و فصالہ 30 شہرا حمل کہ دودھ پلان کی مدت کنی ہے 30 مہینے تے حولین قامی لین فرمایا عثمان جی ہے 2 سال دودھ پلان دی مدت ہے 2 سال قرآن دا 2 سال دودھ پلائے ماں اپنے بچے 2 سال دے کنے مہینے ہوندے نے 24 حضرت ہے 30 مہینے جو 24 کڈو باقی کنے نے 6 مہینے حمل دے نے تسی کیویں آندے ہو حمل نہیں 6 مہینے دا ہوندا حضرت عثمان فرماندے نے اللہ اکبر لولا علی اللہ لک عثمان آج اگر علی نہ ہوتا عثمان ہلاک ہو گیا اسی وقت فیصلہ واپس لیا کیوں لیا یقولوا سمعنا بولیے واطعنا اے مسلک علی حضرت عمر کو بھی ایک غلطی ہون لگی سی ایک بی بی دے اوتے حد قائم کرن دا فیصلہ کر دیتا ہے اس بی بی نو صحابہ مدینے تو باہر لے جاندے نے اس طرح ٹویا کڈیا بی بی نو وچ کھلارن واسطے حضرت علی اٹھ پہ 4 دن علی آندے نے کی لگیو کرنا ہے اس عورت نے بدکاری کیتی ہے تے زنا دی حد قائم کرن لگے ہاں فرمایا او ٹھہر جاؤ تے بی بی پاگل ہے پاگل تے حد قائم ہوندی کہن لگے نو بی بی نو کچھ نہ آکھیا جے پہلو منو جا کے مدینے اس حضرت عمر نال گل کر لیندے حضرت عمر آندے حضرت عثمان علی آندے نے فرمایا عمر جی اس عورت دے اوتے حد قائم کرن دا فیصلہ تسی دیتا ہے جی میں دیتا ہے فرمایا نبی دی حدیث رفع القلم عن الثلاث 3 بندے ایسے نے جنہاں تو اللہ نے قلم نو چک لیا ہے الصبی یبلغ بچے کو گناہ سرزد ہو جائے او دے تے حد قائم بولو حد قائم نہیں ہوندی جب تک بالغ نہ ہو جائے نائم حتی استیقظا خواب چ بندہ کڈے کڈے وڈے گناہ کردا ہے جدو گناہ اپنا دسے انہوں پڑھ کے لمحہ
بولو ستے بندے تے بھی حد قائم نہیں جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے، بیدار نہ ہو جائے۔ المجنون حتی یفیق، پاگل بندے تے بھی حد قائم نہیں جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ عمر میں تیرا فتوہ مننا کہ محمد دی حدیث مننا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ اکبر لولا علی لہلک عمر، آج علی نہ ہوندا تے عمر ہلاک ہو گیا سی۔ یہ کوئی حدیث سنائی ہے کہ عمل کرنے واسطے؟ بولو ایک حدیث ہی کافی ہے، 2 4 5 10 20 دی لوڑ نہیں، ایک حدیث ہی کافی ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ سانو سارے نو نبی دی اتباع، پیغمبر دی اطاعت، آپ دی فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی مضمون نو میں اگلے جمعے چ بھی انشاءاللہ بیان کراں گا۔ اس تو اگے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔